بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ سورہ بینہ ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی روشن دلیل، ایسی واضح دلیل جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، اس پر کوئی شک کیا نہیں جا سکتا۔ اندھے کو شک ہو سکتا ہے کہ نکلا یا نہیں نکلا، لیکن یہ کہ جس کی آنکھیں ہیں اسے تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک ایسی دو ٹوک بات، جیسے کوئی 2 + 2 4 بتائے تو ایک ہر معقول آدمی کو اس بات سے کوئی اتفاق ہوگا، اس سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اس شے کو کہیں گے بینہ، روشن دلیل۔ اب وہ روشن دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، کم از کم اس ایک سورہ مبارکہ کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں نا، اسی پہ غور کر لیں تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اکیلی کتاب بینہ نہیں ہوتی، کتاب اور رسول مل کے بینہ بنتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کا کم از کم کوئی عملی نمونہ اگر لوگوں کے سامنے نہ ہو تو یہ تعلیمات محض کتاب میں لکھی ہونے کی وجہ سے حجت نہیں بنتی، جب تک کہ ان کا ایک عملی نمونہ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ اس لیے اس تبلیغ کے حق کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آیت پہنچا دی، بلغوا انی ولو آیاتن آپ نے سکھا دی، بلکہ یہ کہ اس کا عملی نمونہ بن کے بھی دکھا دیا۔ ایک آدمی نے بتا دیا جی یہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر کا مطلب یہ 5 وقتہ نماز ہوتا ہے، یوں پڑھی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے سارا۔ تو وہ اب جب تک کر کے نہیں دکھائے گا تو محض الفاظ کے ذریعے سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کی زندگی نمونہ بنے اس آیت کا۔ اب گویا اس آیت کو پہنچانے کا حق ادا کیا گیا۔ اسی کا مظہر ہے جو یہاں پہ آیا ہے، فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ایسے نہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ اہل کتاب میں سے کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانا، اور اسی طرح مشرک لوگ بھی نہیں تھے، منفکین باز آنے والے، اپنی اس غلط روش کو ترک کرنے والے، حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ یعنی وہ جسے آپ اتمام حجت کہتے ہیں تو وہ بینہ سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی واپس نہ آتے دین کی، یعنی اپنے غلط روش کو ترک نہ کرتے اگر ان کے سامنے بینہ نہ آتی۔ وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو انہیں پاکیزہ صحیفوں سے پڑھ کر سناتے ہیں، پاکیزہ اوراق پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی یہ کہ قرآن مجید سناتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر بڑی مستحکم سیدھی کتابیں ہیں۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا، کتابیں ہیں تو میں بار بار جو آتا ہے نا قرآن مجید کسی صورت کے شروع میں آتا ہے ذالک آیات الکتاب المبین، یہ ایک مبین کتاب کی آیات ہیں، یا کتاب المبین، مبین واضح کتاب کی آیات ہیں، تو میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہاں کتاب المبین سے مراد یہ صورت ہے۔ تو گویا ایک ایک صورت اپنی جگہ پہ ایک مکمل کتاب ہے، اور اس قرآن مجید میں کہ یہ ان کے یعنی جنہیں آپ صورتیں کہتے ہیں یہاں اسے کتبن سے مراد وہ صورتیں ہیں، وہ خود ایک مکمل کتاب ہے۔ فیہا کتبن قیمہ، سیدھی سیدھی، یعنی وہ صورتیں بھی سیدھی ہیں، ان کا مضامین سیدھے ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، شک نہیں ہے، مضبوط ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آ گیا، اہل کتاب انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، دوسرا موقف اختیار نہیں کیا، ہٹ کر نہیں چلے اس حق سے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی۔ اب یہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناسمجھی کی وجہ سے بھٹکے نہیں ہیں، انہیں صحیح رستہ معلوم تھا۔ یہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ پوری تاریخ وہاں پہ بیان کر دی گئی، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی دین کے طریقے پر تھے، امت میں تھے ایک ہی طریقے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبی مبعوث کیے، وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں اتاری، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے جن چیزوں میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان میں ان کا فیصلہ کر دے کہ بھئی تمہارے صحیح رستہ کون سا ہے، بھٹک کدھر گئے ہو۔ اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ اس میں اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس علم آ چکا ہوا تھا، جان بوجھ کر کیا۔
سورہ شورا میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ بغیم بینہم کی وجہ سے کیا، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے کیا ہے، نہ جسے کہتے ہیں غلط فہمی یا ناسمجھی یا مغالطے کی وجہ سے نہیں کیا، جان بوجھ کے کیا ہے۔ لیکن یہ اگر ادھر چل پڑا ہے تو میں کیسے ادھر جا سکتا ہوں، میں نے تو کوئی اپنا رستہ علیحدہ بنانا ہے، اس وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ جو یعنی اہل کتاب نے اس بینہ سے انکار کیا، وہ یا پہلے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بینہ سے تو اپنے مفادات کے لیے کیا تھا، اور اب اگر قرآن سے کیا ہے تو اپنے تعصبات کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ آخری رسول جو ہے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر اس بات کا کہ اللہ کی بندگی کریں گے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہ اصول ہے بندگی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو ایسی کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو خالص اطاعت ہم نے وہ پڑھا تھا سورہ زمر میں، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ خالص اطاعت قبول کرتا ہے، ملاوٹ والی اطاعت اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو بس وہ سمجھ لیجئے نا، ایک بات تو ہمیں چلے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ٹوٹے سینگ والے بکرے کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ تو اگر ہماری اطاعت کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی نا تو وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور آدھا تیتر آدھا بٹیر کرو گے تو کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سب سے شدید عذاب ان پر ہوگا جو اللہ کے بعض احکامات پر عمل کریں اور بعض پر عمل نہ کریں۔ سورہ حج میں پڑھا تھا ہم نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر کنارے کنارے رہتے ہوئے کرتے ہیں، اگر مشکل پیش آ جائے تو یو ٹرن لے لیتے ہیں، آسانی ہو تو کر لیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں برباد کیے انہوں نے۔ تو وہ اس کی تشریح سورہ بقرہ میں آ گئی۔ دنیا برباد ہونے کا مطلب ذلیل ہونا، خوار ہونا، رسوائی ہونا دنیا میں، اور آخرت برباد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب سے نچلے گڑھے میں، یردون الی اشد العذاب، سب سے زیادہ شدید عذاب میں وہ ہوں گے جو آدھا تیتر کریں آدھا بٹیر کریں۔ لہٰذا اللہ کی ہمیشہ سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین میں آتے ہو پورے پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو ان سے بھی یہی تھا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، غلامی کریں، اس کی اطاعت کریں، اپنی ساری اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کبھی وہ ڈواں ڈول ہو جائیں، تربص کا شکار ہو، کروں نہ کروں، یہ والا کروں یا وہ والا کروں، نہیں، بالکل یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں عبادت علیحدہ بیان کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کیا ہے، کیوں؟ یہ ارکان ہیں۔ ارکان کسی چھت کو سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں، رکن کہتے ہیں ستون کو، ارکان ستون یعنی کئی ستون ہیں، ایک سے زیادہ ستون ہیں، تو اس کے اوپر کوئی چھت ہے، اس چھت کا نام عبادت ہے، تو وہ عبادت کریں، اس کے لیے سہارا بنے گی نماز اور زکوٰۃ، بلکہ اس میں حج اور روزہ بھی شامل کر لیں، یہ اس کا سہارا ہے۔ کیسے سہارا ہے؟ نماز پڑھنے سے یاد رہے گا، میں نے ایک عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ یاد رہے گا، قیامت یاد رہے گی، تو یہ موٹیویشن بنے گی اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ جو ہے نا عمل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، جو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ظاہر ہے مال نکالنا بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہ ذریعہ بنے گا، پھر مال کی محبت گھٹے گی، وہ تزکیے کا ذریعہ بھی ہم نے پڑھا، دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ اگر حج کا معاملہ ہے تو اس میں دیکھیں نماز والی کیفیت بھی ہے اور زکوٰۃ والی کیفیت بھی ہے، بلکہ روزے والی کیفیت بھی ہے، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اضافی پابندیاں، پانی پی سکتے ہو لیکن اس ٹائم سے اس ٹائم تک نہیں پی سکتے، کھانا کھا سکتے ہو مگر صبح سے لے کے شام تک نہیں، سحری سے افطاری تک نہیں کر سکتے، اضافی پابندیاں جھیلو تاکہ آپ جو مستقل پابندیاں ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکو۔ تو حج میں بلکہ یہ احرام کی پابندیاں روزے کے مشابہ ہیں۔ آپ نے جا کے خانہ کعبہ دیکھا اور شاعر اللہ دیکھے تو یہ نماز کی وہ جو کیفیت ہے اس کے ساتھ ہم مانگ ہو گئے، اور جو خرچہ کر کے گئے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ہم مانگ ہو گیا، تو وہ گیا زیادہ جامع جو ہے نا وہ عبادت ہے۔
یہ وہ ستون ہیں جس نے وہ چھت سنبھالی ہوئی ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی بندگی کرنا ممکن رہے گا۔ فرض کریں کسی سے کسی وقت کوئی نادانی سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد آ کے وہ نماز میں کھڑا ہوا، اللہ یاد آیا میں ابھی کیا کر کے آیا ہوں، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، پھر نئے عہد کے ساتھ چل پڑے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نماز ہو ان الصلاۃ، وہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، تو یہ گویا سہارا ہے۔ اصل جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا۔ نماز اس کے لیے ایک سپورٹیو رول پلے کرتی ہے۔ تو یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک الدین القیمہ، یہ سیدھا دین ہے، یہ قائم دین ہے، مضبوط لوگوں کا طریقہ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہت شریر ہیں۔ وہ جو آیا نا ثم رددناہ اسفل السافلین، وہ یہ ہیں اس کی مثال۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن مجید نے کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں، جن کا کہا انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، تو وہ انبیاء کے کردار ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کردار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ہر شے اللہ پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ان کی زندگی میں ہمیں ایک جو ہے نا اصول کے طور پر یہ بات نظر آتی ہے۔ یہ محض کلمہ نہیں ہے جو لکھ دیا گیا ہو، بلکہ ان کی زندگی اس اصول پر استوار ہے کہ جیسے وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، ایسے جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، مرتے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا وہ جینے کی صورت بھی یہ ہے عمل صالح، یعنی پوری زندگی گواہی دے رہے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے یہ ہر وقت جو ہے نا وہ اسی کے شوق میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے جو جسے قرآن عمل صالح کہتا ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، تمام مخلوق کے بہترین لوگ یہ ہیں۔ اب اسے پھر میں چاہتا ہوں آپ ادھر لے کے جائیں، جیسے وہ نوح علیہ السلام ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گواہ ہیں انسانوں میں سے یہ بہترین لوگ ہیں، اور اس سطح پر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر جو وہ شر البریہ ہیں، وہ ابو جہل آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کا کردار دیکھیں، یہ پھر جانوروں سے بھی زیادہ شریر لوگ ہیں، ساری مخلوق کے گھٹیا ترین لوگ ہیں یہ۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، جو گھٹیا ترین ہے اس سے بھی نیچے کر دیا۔ جزاؤہم عند ربہم، اور وہ جو خیر البریہ ہیں ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں جنات، وہ باغات، عدن، جہاں ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہاں تک وہ پہنچتا ہے کہ جس میں اپنے رب کی خشیت ہو، یہ پہلے سے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ پھر نوٹ کریں، یہ وہ چیز ہے جسے سورہ نور میں کہا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے دل میں اللہ نے نور رکھا ہی نہ ہو، اس پر یہ نور ہدایت بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو وہ کوئی شے وہ اللہ پہلے دے کے بیچتا ہے، وہ نور جو اس کو سمجھتا ہے یا اس کو موصول کرتا ہے، یا وہ جس کے نتیجے میں رب کی کوئی خشیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یا رب کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہستی جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کی پہچان کیسے ممکن ہے کہ اگر اس کی معرفت کا کوئی سامان آپ کے اندر پہلے سے نہ رکھ دیا گیا ہو؟ وہ چیز ہے جسے قرآن مجید بار بار توجہ دلاتا ہے کہ وہ خشیت رب ہے، جو نتیجہ در حقیقت اس روح ربانی کا ہوتا ہے جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب یہاں سے آگے جی یہ دوسرا، یعنی یہ تو ایک نسخہ ہو گیا نا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ اب آگے جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ہدایت پر عمل کون کرے گا؟ خشیہ رب آیا نا، تو اس خشیت کا جو سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے وہ یہ کہ رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جا کے ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔
اب اس کی منظر کشی کی گئی ہے اگلی 4 صورتوں میں۔